اس کا جسم مکمل تھا، مگر وہ جانتی تھی وہ پورے کی پوری عورت نہیں تھی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے اس نے آہستہ کہا، لوگ جسم دیکھتے ہیں، خلا نہیں۔ انوشا کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ شوہر زندہ تھا، مگر رشتہ مر چکا تھا۔ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ رہ رہی تھی جو اس کے جسم کو جانتا تھا، مگر اس کے وجود کو نہیں۔ دفتر میں نیا پروجیکٹ آیا، نیا لیڈر ریحان۔ ریحان عام مردوں جیسا نہیں تھا، وہ عورت کو دیکھ کر نہیں، سن کر سمجھتا تھا۔ ایک دن اس نے اچانک پوچھا، اب اکثر مسکراتی ہے لیکن آنکھیں خاموش کیوں رہتی ہے؟ یہ سوال نہیں تھا، یہ زخم پر رکھا گیا ہاتھ تھا۔ انوشا نے پہلی بار محسوس کیا کہ کوئی اس کے اندر جھانک رہا ہے، بغیر جسم کو چھوئے۔ رات کو انوشا کو نیند نہ آئی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک سوال تھا، کیا جذباتی تنہائی بھی بے وفائی ہوتی ہے؟ وہ جانتی تھی سماج عورت کے جسم پر نظر رکھتا ہے، اس کے دل پر نہیں۔ ریحان نے کبھی کوئی حد پار نہ کی، مگر اس کی موجودگی انوشا کے اندر کے خالی کمروں کو روشن کرنے لگی۔ ایک دن اس نے کہا، ادھورا جسم سب کے پاس ہوتا ہے، فرق بس یہ ہے کہ کچھ لوگ اسے مان لیتے ہیں اور کچھ عمر بھر چھپاتے رہتے ہیں۔ بارش والی وہ رات فیصلہ کن تھی۔ انوشا نے شوہر سے پوچھا، کیا تم نے کبھی مجھے سنا ہے؟ جواب میں خاموشی تھی، وہی خاموشی جس نے اس کے اندر سب کچھ توڑ دیا تھا۔ اگلے دن انوشا نے استعفیٰ دیا، نوکری سے نہیں، اپنی پرانی زندگی سے۔ ریحان سے اس نے صرف اتنا کہا، میں کسی کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، مجھے خود کے پاس جانا ہے۔ یہ کہانی کسی تعلق کے شروع ہونے کی نہیں، بلکہ ایک عورت کے خود کو پورا کرنے کی کہانی ہے، کیونکہ اصل ادھورا جسم وہ ہوتا ہے جس میں اپنی پہچان نہ ہو، عورت کا جسم نہیں۔ اس کی خاموشی خطرناک ہوتی ہے۔